لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد انشاءاللہ تعالی آج سے ہم جنت کی حور کے سلسلے میں کچھ درس ریکارڈ کرنا شروع کریں گے۔ اس ضمن میں جو آج پہلا درس دے رہا ہوں وہ حور کا ایک تعارفی خاکہ ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ہادی الارواح حوروں کے اوصاف اور حسن و جمال اور ان کی خوبیوں کو کچھ ان الفاظ میں جمع کرتے ہیں کہ ایک تعارفی خاکے کے طور پر کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو بیویاں ہوں گی جو غیر بنت آدم ہوں گی، ایک تو ہوں گی نا جو آدم کی اولاد سے ہوں گی، اور ایک وہ ہوں گی جو جنت کی خاص عورتیں ہوں گی جو دنیا میں نہیں آئی ہوں گی۔ ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وہ جنتیوں کی ہم عمر ہوں گی، سینے ان کے بھرے ہوں گے، ان کے اعضاء میں جوانی کا پانی چل رہا ہوگا، گلاب کے پھول اور سیب کی طرح حسین ان کے رخسار اور انار کی طرح ان کے پستان اور موتیوں کی لڑی کی طرح ان کے چمکیلے دانت ہوں گے، اور ان کی کمروں میں باریکی ہوگی، ان کے چہروں کا حسن ایسا ہوگا کہ سورج ان کے گرد گردش کر رہا ہے۔ جب وہ حور مسکرائے گی تو اس کے دانتوں کے درمیان سے چمک نکلے گی۔ جب وہ اپنے محبوب کے سامنے آئے گی تو دو روشنیوں کے آمنے سامنے ہونے کی حالت کے بارے میں جو آپ کہنا چاہیں کہہ لیں، یعنی اس حالت کا کیا ہی کہنا۔ اور جب وہ اس سے باتیں کرے گی تو دو محبوبوں کے درمیان بات چیت کے بارے میں جو بھی آپ گمان کر سکتے ہیں وہ گمان کر لیں۔ اور اگر وہ اس سے بغل گیر ہوگی تو وہ لچکدار ٹہنیوں جیسے جسموں کے معانقے کے بارے میں آپ کا جو خیال ہے، جو تصور ہے وہ کر لیں۔ وہ آدمی اس عورت کے رخساروں کے آنگن میں اپنا چہرہ اس طرح دیکھے گا جس طرح شیشے میں دیکھتا ہے، جس کی چمک واضح ہو، اور وہ آدمی اس عورت کی پنڈلی کا گودا اس کے گوشت کے اندر دیکھے گا۔ اس کو نہ اس کی جلد چھپائے گی اور نہ اس کی ہڈی اور نہ اس کے کپڑوں کے جوڑے۔ اگر وہ عورت دنیا کی طرف جھانک کر دیکھے تو زمین و آسمان کے درمیان ہر چیز کو خوشبو سے بھر دے، اور مخلوق کی زبانیں اللہ کی تکبیر اور تسبیح پکارنے لگے، اور مشرق و مغرب کی ہر چیز جگمگا اٹھے، اور سورج کی روشنی اس طرح مان پڑ جائے جس طرح ستاروں کی روشنی سورج کے سامنے مان پڑ جاتی ہے۔ اور اس کا دوپٹہ جو اس کے سر پر ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، اور جنتی آدمیوں کی تمام تر آرزوؤں سے بڑھ کر آرزو اس کا اس عورت سے وصال ہوگا۔ اس حور کا عالم یہ ہوگا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اس کا حسن و جمال بڑھتا جائے گا، اور مدت کا گزرنا اس کی محبت اور وصال کو زیادہ کر دے گا۔ وہ حمل سے، ولادت سے، حیض سے، نفاس سے، ناک کی پلیدی سے، تھوک سے، پیشاب سے، پخانے سے، ہر قسم کے میل کچیل سے پاک اور صاف ستھری ہوگی۔ نہ اس کی جوانی کبھی ختم ہوگی، نہ اس کے کپڑے کبھی پرانے ہوں گے، اور نہ اس کے حسن و جمال میں کبھی کمی آئے گی، اور نہ اس کے وصال کی خوشبو اکتاہٹ میں ڈالے گی۔ بے شک وہ اپنی نظر اپنے خاوند تک محدود رکھے گی، اور اس کے سوا کسی کی جانب نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گی، اور وہ آدمی بھی اپنی نظر اس عورت تک محدود رکھے گا، کیونکہ وہ عورت اس کی آرزوؤں اور چاہت کی انتہا ہوگی۔ اگر وہ اس کو حکم دے گا تو وہ اس کی اطاعت کرے گی، اگر وہ اس سے غائب ہوگا تو اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے گی، بس وہ اس کے ساتھ انتہائی آرزوؤں اور امان میں ہوگی۔ اس کے علاوہ یہ کہ اس سے پہلے اس عورت کو نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اگر وہ انسانوں کے لیے ہو، یا نہ کسی جن نے چھوا ہوگا کہ اگر وہ جنات کے لیے ہو۔ جب کبھی وہ اس کی طرف دیکھے گا تو وہ اس کے دل کو خوشی سے بھر دے گی،
اور جب کبھی اس سے کوئی بات کرے گا وہ انسان جس کے لیے وہ حور بنائی گئی ہے تو اس کے کانوں میں موتیوں کی لڑیاں اور بکھرے ہوئے موتی بھر دے گی، اور جب وہ ظاہر ہوگی تو محل اور بالا خانوں کو نور سے بھر دے گی۔ اگر اس کی عمر کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ وہ ہم عمر ہوگی اس بندے کی جس کو عطا کی جائے گی، اور شباب کی عمر کہ بالکل عروج پر ہوگی۔ اور حسن کے متعلق اللہ اکبر اللہ اکبر، سورج اور چاند کو دیکھا ہے؟ اگر تو اس کی آنکھوں کے متعلق پوچھتے ہو تو صاف سفیدی میں اور خوبصورت سیاہی میں خوبصورت حور ہوگی، ابھرے ہوئے پستانوں والی۔ اور اگر اس کی رنگت کے متعلق پوچھتے ہو تو گویا یاقوت اور مرجان جیسی ہوگی، اور اگر اس کے اچھے اخلاق کے متعلق پوچھتے ہو تو وہ اخلاق کے اعلیٰ مدارج پر ہوگی، اس کا ظاہر بھی حسین ہوگا، اس کا باطن بھی حسین ہوگا، وہ دلوں کو خوش کرنے والی اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے والی ہوگی، اپنے خاوند کے ساتھ حسن معاشرت والی ہوگی، بہت ہنسنے والی ہوگی، ازواجی تعلقات میں نرمی کی وجہ سے پیار دلانے والی ہوگی، روحوں کو ملانے والی ہوگی، جنت کو روشن کرنے والی ہوگی۔ اور جب وہ ایک محل سے دوسرے محل کی طرف منتقل ہو تو تو پکار اٹھے گا کہ سورج اپنے آسمان میں ایک برج سے دوسرے برج میں منتقل ہو رہا ہے، اور جب وہ اپنے خاوند کے پاس حاضر ہوگی تو اس کی موجودگی کا نظارہ بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو لذت پہنچانے والی، نور بھر دینے والی، حسن و جمال کا پیکر حور اپنے ان بندوں کے لیے بنائی ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ اس کا بندہ بننے کا حق ہے، وہ ہم سے راضی ہو، ہمیں اپنی جنتوں میں داخل کرے۔ انشاءاللہ تعالی اس ضمن میں جو مزید باتیں آتی ہیں وہ پھر ہم کئی دروس کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آج ایک تمہیدی خاکہ ہے، اس خاکے میں بہت سارے موتی پنہا ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پھر ایک ایک بات کو تفصیل سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔